على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أما بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو کچھ پریشان تھے، چچا بھی ابو طالب بھی فوت ہو گئے، خدیجہ بھی فوت ہو گئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے حوالے سے دو بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، ان کی ضروریات ہیں، ان کی دیکھ بھال ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ہیں۔ تو ایک خاتون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا کس سے کروں؟ کہا دو رشتے میری نظر میں اب موجود ہیں، ایک تو بیوہ ہیں اور ایک کنواری ہیں۔ کہا بیوہ کون؟ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور کنواری کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدھر جی چاہتا ہے کسی کی طرف تم سودا سے بات کر لو، ابو بکر سے بھی بات کر لو۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خواب میں فرشتے نے ان کی تصویر دکھائی کہ یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے۔ میں نے کہا اگر اللہ کو یہ منظور ہے تو ایسا ہی صحیح۔ اب جب رشتے دونوں طرف گئے، سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا کہا کہ میرے بھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس رشتے میں تو یہ بھتیجی لگی، تو کس طرح رشتہ ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی، انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ نے رشتے ناطے بنائے ہیں وہ حرمت کے وہ اور ہیں، یہ ان میں نہیں آتا۔ بہرحال نکاح ہوا، دوسری شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، اور تیسرا نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ میں ہی ہو چکا تھا، لیکن رخصتی مدینہ میں آ کر کے ہوئی ان کی۔ شادی نکاح ہو چکا تھا، 2 سال کا وقفہ ہے نکاح کے اور رخصتی کے درمیان۔ خود کہتی ہیں کہ ہم جب ہجرت کا موقع تھا نا، ہم اپنے بابا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے تھے، میری بہن اسماء بھی بیٹھی تھی، ہم بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے والد گرامی کے پاس، حضرت ابو بکر کے پاس۔ تو کسی نے اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو سر پہ کپڑا لپیٹے ہوئے، گرمی تھی، دھوپ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے۔ جب آئے تو کہا ابو بکر میری علیحدگی میں بات سنو۔ تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیگانہ تو کوئی نہیں ہے، میری بیٹیاں ہیں، آپ کی بیوی ہے، میں ہوں، آپ ہیں، بات کیجئے۔ کہا اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، ہم ہجرت کریں گے یہاں سے، میں ساتھ جا رہا ہوں، ہاں تم ساتھ جا رہے ہو، الحمدللہ۔ تو ابو بکر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے آئے۔ جب مدینہ میں آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حجرے وغیرہ تیار ہوئے، تو پھر اپنے ازواج مطہرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے، زوجہ محترمہ کو، بیٹیوں کو، گھر والوں کو، ابو بکر نے اپنے گھر والوں کو مدینے بلا لیا۔ یہاں پر آ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی شدید بیمار ہوئی۔ شدید بیماری سے جب تندرست ہوئی، اللہ نے صحت عطا کی، تو ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس ذمہ داری سے سبکدوش کیجئے، اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آئیے۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، کوئی ایسا پتہ نہیں تھا مجھے کہ میری والدہ نے مجھے پکڑا، جا کر کے میرا منہ ہاتھ دھلوایا، میرے کنگھی کی، مجھے تیار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر مجھے ان کے ساتھ رخصت کر دیا گیا،
اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئی. یہ تیسری بیوی کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی ہیں. اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح خدمت اور جس طرح امت کے لیے رہنمائی کا کام کیا ہے، بہت کم کسی کے حصے میں یہ چیزیں آتی ہیں. مردوں میں سب سے زیادہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے والے عبد الرحمن ابن صخر، مردوں میں سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے سیدنا عبد الرحمن بن صخر قبیلہ دوس کے، جن کو میں اور آپ ابو ہریرہ کے نام سے جانتے ہیں. اور خواتین میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سینے میں محفوظ کرنے والی اور امت تک پہنچانے والی سیدہ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما و ارضا ہیں، جنہوں نے 2500 کے قریب، یعنی تقریباً 2600 کے قریب احادیث جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی کیں اور امت تک پہنچائیں بھی. یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. ابو ہریرہ کی تقریباً 5234 کے قریب احادیث ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ان کا نمبر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بڑی خوبصورت ان کے ساتھ. بہت سارے ایسے معاملات ان کی وجہ سے امت کو آسانیاں ملیں. ایک بار یہ جا رہی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان کے گلے کا ہار کنڈا ٹوٹ گیا، ہار گر گیا، اور اس کے اوپر اتفاقاً اونٹنی بیٹھ گئی. اب خیمے لگ گئے، ہار تلاش ہونے لگا، ہار نہیں مل رہا. وضو، نماز کا وقت ہوا، وضو کے لیے پانی تھوڑا ہے، اگر پینا ہے تو وضو نہیں کر سکتے، وضو کرتے ہیں تو پی نہیں سکتے. کیا کیا جائے؟ لوگوں میں چہم گوئیاں شروع ہوئیں کہ یہ کیا ہوا، اب کیا کریں، صحرا ہے، سفر ہے، پانی پتہ نہیں کہاں ملے نہ ملے، اب وضو کریں کہ پانی پئیں، کیا کریں ہم؟ اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی قرآن کریم کی. إِن لَّمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر تم کہیں سفر پہ نکلے ہو، بیمار ہو، پانی نہیں ہے، تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو، تمہارا وضو ہو جائے گا. یہ وضو کے قائم مقام ہے، یہ غسل کے بھی قائم مقام ہے، غسل جنابت کے بھی قائم مقام ہے اگر بیماری ہے یا سفر ہے، اور وضو کے بھی قائم مقام ہے مٹی کے ساتھ مسح کر لینا. اور حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے آل ابی بکر، اللہ تم لوگوں پر رحمتیں نازل کرے، تمہاری وجہ سے اللہ نے امت کو ایک بڑی آسانی عطا کر دی ہے. کتنی بڑی آسانی ہے، پانی نہیں ہے تیمم کر لو. سردی لگ رہی ہے، بخار ہے، بیمار ہو، وضو کرو گے پانی کے ساتھ، بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تیمم کر لو. اور اس کا ایک سبب کتنا بڑا بنا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہونا، یہ سبب بنا اور اللہ نے رحمتیں عطا کر دی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی باتوں کو بڑے غور سے سنتی، پوری توجہ سے سنتی، اور خواتین کو وہ باتیں ڈلیور کیا کرتی، پہنچایا کرتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات. اتنی نے عورت آئی، اس نے آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخصوص ایام میں میرے جسم سے بدبو بہت آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئی کو خوشبو لگا کے رکھ لیا کر. اب اس نے کہا، جی کیسے، کس طرح؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، اب کیا بتاؤں اس خاتون کو، کیسے بتاؤں؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑا، اسے سائڈ پہ لے گئی اور اسے جا کے سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے ہیں تو اس طرح اپنی بدبو کا اس طرح خوشبو کی روئی کے ساتھ علاج کر لیا کر. تو یہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے والی بڑی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا. یہ اشرا مبشرہ میں سے ہیں، صحابہ کرام میں سے، آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ. فرمایا مردوں میں سے؟ کہا اس کا باپ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی بھی، گھر میں آتے تھے تو ایک گھٹن کا ماحول نہیں ہوتا تھا.
کہ جس طرح ہم گھر میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بابا آ گئے، حاجی صاحب آ گئے، تو سارے سہم جاتے ہیں گھر میں. ایسا ماحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں ہوتا تھا. ہوتا ہے نا بعض غصے والی طبیعت والے ہوتے ہیں، تو گھر میں بابا جی آتے ہیں تو بچے بچے کونوں خدروں میں چھپ جاتے ہیں کہ بابا جی آ گئے ہیں، بھائی خاموشی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو ایک خوشگوار ماحول ہوتا تھا، بڑا خوشگوار ماحول ہوتا تھا. تو ایک غزوے پہ نکلے تو رات کا وقت تھا، تو رات کے وقت میں صحابہ کو کہا چلو بھئی آپ لوگ آگے آگے چلو، ہم آتے ہیں. تو سیدہ عائشہ کے ساتھ پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، صحابہ آگے چلے گئے. کہا عائشہ آج دوڑ نہ لگائیں، دوڑ لگاتے ہیں تم اور میں دوڑ لگائیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگاتے ہیں. یہ ہے بیوی کے ساتھ حسن سلوک، کتنا خوبصورت پیار ہے. کہا دوڑ لگائیں؟ کہا لگاتے ہیں. اب دوڑ لگائی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی میں دبلی پتلی ہوتی تھی، میں آگے نکل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے. پھر ایک وقت آیا اسی طرح رات کا سفر تھا، پھر اتفاقاً میں ساتھ تھی. کہا عائشہ چلو آج پھر نہ دوڑ لگائیں؟ پھر لگا لیتے ہیں. اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی. تو پھر یاد کروایا وہ اس دن تو جیتی تھی نا، آج میں جیت گیا، برابر ہو گیا تیرا میرا حصہ. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول ہوتا تھا گھر میں. کھانا بنائے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے. بیٹھ جاؤ. ایک ہی برتن میں کھا رہے ہیں، میاں بیوی ایک ہی برتن میں کھا رہے ہیں. جہاں سے ہڈی سے گوشت اتار کر کے عائشہ لو تم کھاؤ، تم کھا لو. جہاں سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے گوشت توڑا وہ نکالا ہوتا، ہڈی سے اتارا ہوتا، تو وہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پانی جہاں سے پیا ہوتا اسی برتن میں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پانی پیا، اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے. کوئی یہ نہیں سمجھا جاتا تھا جس طرح ہمارے معاشرے میں کہ یہ تو پاؤں کی جوتی ہے، پوری آئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آئی تو اتار کے پھینک دو. ایسا تعلق دین اسلام نے نہیں دیا. دین اسلام تو بڑا خوبصورت اور عزت والا تعلق دیتا ہے، ایک دوسرے کی عزت والا تعلق دیتا ہے دین اسلام. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ ایک رات میں سوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے سوئے ہوئے. تو میں نے کچھ رات گزر گئی تو میں نے دیکھا بستر پہ کوئی نہیں ہے، تو میں تلاش کرنے لگی کدھر چلے گئے. جب دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں جا کر کے دعا کر رہے ہیں بقیع والوں کے لیے. جنت البقیع میں، بقیع الغرقد میں دعا کر رہے ہیں، بڑی لمبی دعا کر رہے ہیں ان کے لیے. پھر جب دعا مکمل کی واپس پلٹے، میں بھی واپس پلٹی. جلدی جلدی میں گھر میں آ گئی، میرا سانس پھولا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تمہیں کیا ہوا عائشہ؟ تمہارا سانس بستر پہ کیوں پھولا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بستر پہ نہ دیکھا تو میں پریشان ہو گئی. میں آپ کو تلاش کرتی کرتی گئی تو آپ بقیع میں دعا کر رہے تھے تو میں بھی وہاں پہ چلی گئی. جب آپ دعا کر کے واپس آئے تو میں جلدی جلدی آئی اور جلدی جلدی آنے سے میرا سانس پھولا ہوا تھا. پھر ایسا بھی ہوا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہو رہی تھی. گھر آئے تو حضرت عائشہ کے سر میں بھی درد ہو رہی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سر پکڑا، واہ راسا، ہائے میرا سر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے عائشہ کیا ہی بات ہو، تو اگر فوت ہو جائے تجھے میں خود اپنے ہاتھوں سے غسل دوں، کفن پہناؤں، تیرا جنازہ پڑھوں، تجھے قبر میں خود دفن کروں. حضرت عائشہ مسکرا کے کہنے لگی ہاں یہ سب کچھ کر کے میرے حجرے میں کسی اور بیوی کو لے آئیے گا، پھر کسی اور بیوی کو میرے حجرے میں لے آئیں. تو یہ آپس کا ایک ماحول تھا ان کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں ہی ان پر ایک بہت بڑا الزام لگا جسے واقعہ افک کے نام پہ ہم جانتے ہیں. واقعہ افک کے نام پہ ہم جانتے ہیں منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے، تیز پہنچانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے منافقین نے ایک طوفان کھڑا کیا. اس کی وجہ بھی یہ بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے غالباً غزوہ بنی مستلق سے. واپس آتے ہوئے کہتی ہیں کہ ابھی رات تھی اور مجھے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی نکلنا ہے صبح سفر پہ، تو میں قضائے حاجت کے لیے دور نکل گئی. جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کے آئی تو میرا ہار جو میں نے اپنی بہن سے مانگواں لے کر کے پہنا تھا وہ کہیں گر گیا، گم ہو گیا. میں تلاش کرتی رہی، تلاش کرتے کرتے دیر ہو گئی مجھے. جب میں وہاں پڑاؤ کی جگہ پہ پہنچی تو وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوچ کر چکے تھے، صحابہ کرام کوچ کر چکے تھے، کوئی وہاں موجود نہیں تھا.
لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ تو نے قافلے کے بعد میں آنا ہے، کسی کا سامان کوئی رہ گیا ہے وہ اکٹھا کر کے لے کے آنا ہے، کسی نہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیں گے۔ میں وہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے بیٹھ گئے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی، اونگ آ گئی۔ اونگ کی حالت میں مجھے ایک آواز آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون کی، اور آواز آئی۔ میں نے دیکھا تو وہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صحابی رسول تھے۔ انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا، میں اونٹنی کے اوپر بیٹھ گئی، انہوں نے نکیل پکڑی، آگے آگے چلتے گئے، میں اونٹنی کے اوپر سوار تھی۔ جب ہم قافلے میں ملے تو منافقوں نے اشاروں میں باتیں کی کہ استغفر اللہ، ان کی پہلے سے کوئی سیٹنگ تھی کہ عائشہ پیچھے رہ گئی۔ یہ اشاروں سے بات زبانوں پہ آئی، زبانوں سے ایک طوفان کھڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے اور منبر پر آ کر کے خطبہ دیا کہ اللہ کے رسول کو اذیت دی جا رہی ہے اس معاملے میں۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھے کوئی خبر نہیں ہے کہ میرے بارے میں مدینے میں کیا افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ ایک دن رات کے وقت میں مصطح بن اسال کی والدہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے نکلی، جب گئی تو ان کے پاؤں کو ٹھوکر لگی، وہ کہنے لگی مصطح تیرا بیڑا غرق۔ میں نے کہا تیرا بیٹا صحابی رسول ہے، اس کے بارے میں تو اس طرح کیوں بد دعا کر رہی ہے؟ تو مصطح نے مجھ کو کہا بی بی تو نہیں جانتی، جن لوگوں نے تجھ پر الزام لگایا ہے ان میں میرا بیٹا بھی شامل ہے۔ کہا مجھ پہ الزام لگایا؟ کہتی آپ کو نہیں پتا؟ کہتی اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا، مجھ پہ الزام کس چیز کا لگا ہے؟ تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ آپ پر تو یہ الزام لگا ہے۔ کہتی ہیں مجھے سب کچھ بھول گیا، شدت کا بخار آیا کہ مجھ سے وہاں سے گھر واپس آنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ میں کسی نہ طرح گرتی پڑتی گھر پہنچی بخار کی شدت میں کہ مجھ پہ اتنا بڑا الزام لگا، مجھے خبر ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، میں نے ان سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں، میں اپنے ابا جان کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ کہا چلی جاؤ۔ میں اپنے ابا جان کے گھر گئی، میری اماں ملی تو میرا رو رو کے برا حال، بخار چڑھا مجھے۔ ایک عورت کے پاس عزت سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوتی ہے؟ تو کہتی ہیں بخار، اور میں رو رو کے اپنی ماں کے گلے لگی، میرے ابا جان بھی اوپر سے نیچے آ گئے، وہ بھی رو رہے ہیں، کہنے لگے بیٹی صبر کر، تو جس پوزیشن پہ ہے، جس جگہ پہ ہے، وہاں منافقین نے یہ تو کرنا ہی تھا، لیکن مجھے تسلی نہیں ہو رہی، بخار میں سارے دن گزر رہے ہیں، کھانا بھول گیا، پانی پینا بھول گیا، اسی کیفیت میں میرے 6-7 دن گزر گئے اپنے والدین کے گھر میں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کے بیٹھ گئے، میں بخار میں ہوں۔ آ کر کے کہا عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، اگر غلطی نہیں ہے تو اللہ تیری برات نازل کر دیں گے۔ کہتے ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں تو میں نے کہا میرا حال تو یوسف علیہ السلام کے باپ جیسا ہے، یعقوب علیہ السلام جیسا، کہ بیٹا بھی گنوایا اور لوگوں کی باتیں بھی سنی، اب میری عزت پہ دھبا بھی لگ رہا ہے اور باتیں بھی سننے کو مل رہی ہیں۔ تو کہتے ہیں اس وقت کیفیت طاری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی کیفیت اس طرح ہوتی تھی کہ یہ جو جبین مبارک ہے نا آقا کریم علیہ السلام کے، یہاں پہ موتیوں کی طرح پسینہ نظر آتا تھا، جس طرح سچے موتی نہیں ہوتے، سخت سردی میں بھی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ آتا تھا جب جبریل امین علیہ السلام وحی لے کے آتے تھے۔ کہتے ہیں وہ پسینہ نمودار ہونا شروع ہوا، وہ وحی کی کیفیت مکمل ہو گئی تو مسکراتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ خوش ہو جا، اللہ نے تیری برات نازل کر دی ہے، اللہ نے تیری پاکیزگی بیان کی ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ میری ماں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ کہا پہلے اللہ کا شکر ادا کروں گی جس اللہ نے میری پاکیزگی بیان کی ہے۔ کہتے مجھے یہ یقین تھا کہ اللہ میری پاکیزگی بیان کرے گا، لیکن اتنا نہیں تھا کہ وہ قرآن کریم کی آیات ہوں گی اور قرآن کریم کا حصہ ہوں گی، یہ مجھے نہیں اتنا تھا۔ یہ ضرور تھا کہ اللہ میری پاکیزگی اتاریں گے، لیکن اتنی بڑی مجھے امید نہیں تھی کہ وہ قرآن کا حصہ بن جائے گی۔
اور اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ نور کی آیات نازل کی اور اس میں کہا کہ مومنو تمہیں کیا ہو گیا ہے، ہم نے تمہاری ماں کا انتخاب کیا ہے عائشہ کے لیے، جب یہ بات آئی تھی تمہیں اسی وقت کہنا چاہیے تھا ھذا بہتان عظیم، یہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے، تمہیں اسی وقت کہنا چاہیے تھا، تمہیں تو سوچنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ نبی کی بیویوں کا انتخاب ہم کریں اور نبی کی بیویوں کے بارے میں لوگ بات کریں، اور تمہیں تو اسی وقت رد کر دینا چاہیے تھا، جس نے یہ بات کی تھی اس کے منہ پہ جواب دیتے اسی وقت۔ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں ہمیں حکم دیا وہاں پہ کہ جو نبی کی بیویوں پہ ایسا الزام لگا تمہیں اسی وقت منہ پہ جواب دینا چاہیے تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جن کا انتخاب اللہ اپنے نبی کے لیے کرے۔ اور یاد رکھیں، میں اکثر کہتا ہوں کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اور نہیں ہے، کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اتری کتاب اس جیسی کتاب بھی کوئی نہیں ہے، کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں جیسی بیویاں بھی کسی کی نہیں ہو سکتی، اور یہ بات اللہ نے کہی ہے لستن کاحد من النساء، میرے نبی کی بیویوں تمہارے جیسی زمانے میں ایک بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ سورہ احزاب میں 22ویں پارے کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کی بیویوں جیسی کوئی ایک بھی زمانے میں نہیں ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نیک اعمال کرو گے اللہ تمہیں دگنا اجر عطا کرے گا۔ نبی کی بیویوں کو اللہ ان کے اعمال کا دگنا اجر عطا کرتے ہیں دوسروں کی نسبت سے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اسی طرح ہمارے ماہ و سال گزرتے گئے، عرب میں کنیت کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، ابو فلاں ام فلاں، یہ بڑی اہمیت کی بات سمجھی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ساری بیویاں کنیت رکھتی ہیں، ام حبیبہ ہیں، ام سلمہ ہیں، دوسری ساری ان کی اولاد ان کے بچوں کی وجہ سے کنیت ہے، میری تو اولاد ہی نہیں ہے تو میں کیا کنیت رکھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام پر تم کنیت رکھو ام عبداللہ، پھر انہیں ام عبداللہ کہا جاتا تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام عبداللہ کہا جاتا تھا۔ اب ان کی علمی معاملے کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کریم کا بڑا خاص فہم عطا کیا تھا۔ ایک دن عشاء کی نماز پڑھی مسجد میں تو بیٹھی رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے گھر میں، کچھ دیر گزر گئی تو پھر یہ آئی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا عائشہ اتنی دیر کدھر لگا دی؟ کہا مسجد میں آپ کا ایک صحابی قرآن پڑھ رہا تھا، اتنا پیارا پڑھ رہا تھا، میرا جی چاہتا ہی نہیں تھا گھر آؤں، جی یہی چاہتا تھا وہ قرآن پڑھتا رہے میں قرآن سنتی رہوں، وہ قرآن پڑھتا رہے میں قرآن سنتی رہوں، میرا جی یہی چاہتا تھا۔ پھر قرآن کریم کے احکامات کے بارے میں جب بھی صحابہ کرام میں کہیں کوئی اختلاف آتا، یہ آیت سمجھ نہیں آ رہی، یہ آیت سمجھ نہیں آ رہی، کہاں سے سمجھے؟ وہ کہتے سیدھے حضرت عائشہ کے دروازے پہ چلے جاؤ، دستک دیتے، کون؟ فلاں فلاں فلاں، کس لیے آئے ہو؟ اماں جی یہ آیت سمجھ نہیں آتی، ہمیں سمجھا دیں، یہ آیت سمجھ نہیں آتی، اس میں ہمارا یہ اختلاف بن گیا ہے، آپ بتا دیں اس آیت کا مقصد مفہوم کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے اور پھر وہ وقت بھی آیا، کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ایک کہ میرے آنگن میں 3 چاند اترے ہیں، میرے آنگن میں، میرے صحن میں، میرے گھر میں 3 چاند اترے ہیں۔ میں نے اپنے ابا جان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ خواب بیان کیا کہ ابا جی میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، ان کو بیٹی یہ خیر کا خواب ہے، اچھا خواب ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، آخری بیماری جب بیمار ہوئے، ایک جنازہ پڑھا کے واپس آتے ہوئے بخار ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنازہ پڑھا کے واپس تشریف لائے آقا کریم اور بخار ہو گیا، بخار میں گھر آئے ہیں، اتنی شدت کا بخار ہے کہ کپڑا لپیٹا ہے سر پہ، وہ امامہ مبارک ہے، اس سے ایسے سینک نکل رہا ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا؟ کہا جتنا تم میں 2 بندوں کو بخار ہوتا ہے ہمیں ایک نبی کو اتنا بخار ہوتا ہے۔ تو اس حالت میں گھر میں آ گئے، یہ 16 یا 17 دن بڑی کیفیت رہی بخار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ میں تھوڑا سا اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں کچھ حوصلہ ہو، ہم بڑے بے حوصلہ ہو جاتے ہیں بڑے معاملات میں۔ تو بخار میں بار بار پوچھتے اچھا آج میں نے کدھر رات گزارنی ہے،
آج میں نے کدھر رات گزارنی ہے؟ تو ازواج مطہرات سمجھ گئیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس گھر میں رہنا چاہیں اسی گھر میں آپ کا انتظام ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اپنے آرام کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ کو پسند کیا، کیونکہ یہ مسجد کے بالکل ساتھ تھا، مسجد آنا بڑا آسان تھا. تو اس کا انتخاب کیا کہ یہاں پہ میں رہوں گا بھائی، اب کہیں اور نہیں جاؤں گا. کمزوری ہے، نکاحت ہے، مجھ سے بار بار کہیں جایا نہیں جاتا، ادھر ہی میں رہوں گا. کہتے ہیں اسی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن گزرتے گئے. اسی کیفیت میں گزرتے گزرتے جب آخری دن آیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں ہے، تو میں بیٹھی تھی، میری گود میں سر رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری گود میں سر رکھا تھا، اور اسی حالت میں بلایا فاطمہ کو بلاؤ. بلا لیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہنے لگی واہ کربا ابا، ابا جی آپ کو کتنی تکلیف ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی لگتا ہے آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں رہے گی. تو پاس کیا، کہا لگتا ہے آج تیری میری آخری ملاقات ہے، یہاں پہ تیری میری آخری ملاقات ہے. یہ رو پڑی. پھر کہا بیٹی بات سن، تو راضی ہے کہ تو سب سے پہلے میرے پاس آئے گی اور تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ پھر مسکرا پڑی. اس وقت حضرت عائشہ کہتی ہم نے پوچھا فاطمہ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا یہ میری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ رہنے دیں. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو میرے بھائی عبد الرحمن آ گئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. تو یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیارا لگتا تھا، مسواک کرنا. اور سیدہ عائشہ ہی اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب. مسواک سے منہ صاف ہوتا ہے، رب راضی ہو جاتا ہے. منہ آپ نے اپنا صاف کیا ہے، آسمان پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک دیکھی ہے تو جی چاہ مسواک کریں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک؟ ہاں. میں نے اپنے بھائی سے کہا عبد الرحمن مسواک دو، مسواک دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں مسواک دبائی، لیکن دبائی نہیں گئی، کمزوری اتنی تھی دبائی نہیں گئی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دبا دوں مسواک کو، اب برش بنا دوں؟ کہاں. میں نے وہ مسواک لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسے برش بنا دیا، اپنے منہ میں دبایا، دبا کے اس کا برش بنا دیا، اور برش بنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسواک کی. کہتی ہیں یہ بھی اللہ کا احسان ہے، دیکھیں اللہ نے میرا لعاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب بھی آخری لمحوں میں ملا دیا کہ میں نے مسواک چبا کر کے نرم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وہ مسواک اپنے منہ میں دبا کر کے اپنے دانتوں کو صاف کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آخری دن میں وہ پانی کا پیالہ پاس میں تھا، ایسے ہاتھ بھگوتے اور ایسے اپنے منہ پہ ایسے اور کہتے لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات. موت کی بڑی سختیاں ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یوں پھر پانی میں ہاتھ بھگوتے اور اپنے چہرہ اقدس پہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے اور پھر کہتے الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم. اور میرے امت کے لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا. تمہارے زیر دست جانور ہیں، تمہارے زیر دست تمہاری کفالت میں انسان ہیں، ملازم ہیں، غلام ہیں، ان کا خیال رکھنا. او ما ملکت ایمانکم، ان کا خیال رکھنا. یہ وصیتیں کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اور رخصت ہوئے. اور وہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، وہ اس میں وہ پہلا چاند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تدفین ان کی ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں جو خواب دیکھا تھا کہ 3 چاند اترے ہیں، پہلا چاند ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے، دوسرے ابو بکر اور تیسرے عمر رضی اللہ عنہم یہ بنے. پھر ایک طویل زندگی گزاری انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ابھی 18 سال کی عمر میں تھی جب بیوہ ہو گئی، صرف 18 سال کی عمر تھی جب یہ بیوہ ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر ایک مستقل طویل زندگی ہے. وہ یہ ابھی میں نے آغاز میں بات کی تھی نا کہ پھر ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا آ رہی ہیں. کہتی ہیں اللہ کی قسم فاطمہ تجھے دیکھتے ہیں تو آقا یاد آ جاتے ہیں، تیری چال بھی اسی طرح کی ہے، تیرا بولنا بھی آقا جیسا ہے. پھر کہا فاطمہ مجھے آج وہ بات بتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پہ تجھ سے کی تھی.
وہ خاموش ہوئی. کہا میں تجھے اپنے حق کی وجہ سے تجھ سے سوال کرتی ہوں، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میں تجھ سے پوچھتی ہوں، مجھے بتا. پھر انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج آخری دن ہے شاید، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور تو سب سے پہلے میرے پاس آئی تھی. یہ ساری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والی. پھر ایک طویل وقت گزارا انہوں نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے 57 ہجری میں جا کر کے، 57 ہجری میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 46 برس بیت چکے تھے. اس کے بعد 46 برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ زندہ رہیں. پھر ان کی وفات ہوئی مدینہ میں، اور مدینہ میں ہی اس وقت کے گورنر اور حدیث کے سب سے بڑے عالم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور بقیع میں ان کی تدفین ہوئی. یہ تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ احکم الحاکمین نے ان کی زندگی میں ہماری خواتین کے لیے بہت خوبصورت نمونہ رکھا ہے، بہت خوبصورت نمونہ ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غموں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، سفر میں، حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح ساتھ ان کی بیویوں نے دیا ہے، یہ یقیناً ایک مثالی خاندانی نظام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے کہ کس طرح ایک خاندان کا سیٹ اپ ہونا چاہیے، کس طرح گھر میں بیویوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہونے، اور کس طرح خواتین کے اپنے خامدوں کے ساتھ معاملات ہونے چاہیے. ایک بہت ہی زیادہ اعتدال والا معتدل معاملہ جو ہے وہ ازواج مطہرات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی صورت میں ہمیں ملتا ہے. اگر ہم اس طرح کی اپنی زندگیاں بنا لیں، خواتین امہات المومنین کو اپنے لیے نمونہ سمجھتے ہوئے اپنی زندگیاں ڈھال لیں، اور ہم مرد حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ سمجھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں، ہمارے گھروں میں کبھی جھگڑے نہ ہوں. ہمارے گھروں میں جو بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، ٹینشن ہے، یہ ختم ہو جائے. تو آئیے آج سے اپنے آپ سے عہد کیجئے، ہم اپنے گھروں میں سکون لانے کی کوشش کریں گے، ہم ایک دوسرے سے درگزر کرنے کی کوشش کریں گے. زندگی بہت مختصر ہے. کتنے ایسے ساتھی تھے پچھلے سال، اس سال نہیں ہے، پچھلے سال کیا، پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ تھے، اس ہفتے نہیں ہیں. کتنوں کے ہم جنازے خود پڑھ چکے، اور کب ہمارا جنازہ اٹھ جائے کوئی خبر نہیں ہے. لیکن اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے دوسروں کو آسانیاں دیجئے، معافی دیجئے، ایک دوسرے سے درگزر کیجئے. کسی کا کوئی جملہ آپ کے دل کو چبھتا بھی ہے نا تو اللہ کے لیے معاف کر دیجئے. کسی کا لہجہ آپ کو تلخی دکھاتا ہے نا، اللہ کے لیے معاف کر دیجئے. جتنا آپ معافی کو عام کریں گے اللہ آپ کی زندگیوں میں آسانی لائے گا. یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ سچ ہے. میں نے وہ بات لمبی ہو جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی ایک صحابی کے بارے میں، اور انہوں نے کہا تھا میرے عمل کچھ نہیں ہے لیکن کوشش کرتا ہوں شام کو کہ میں سب کو معاف کر دیتا ہوں، سب کو معاف کر دیتا ہوں. معاف کیجئے اور دعا کیجئے اپنے ان جانے والوں کے لیے، اپنے ان جانے والوں کے لیے. مجھے اب بڑی شدت سے یاد آ رہے ہیں حاجی ثناء اللہ صاحب، پچھلے جمعے نہیں آ سکے. 4-5 سال میرا جہاں تک اندازہ ہے جب سے جمعہ شروع کیا تھا میرا نہیں خیال کبھی ناگا آیا ہوگا. اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں پتر مولوی صاحب کہنے چھیتی آیا کرتے تو منو لیٹ کر دینا، منو جلدی مسجد سے لے کے جایا کر. یہ بڑی بات ہوتی، یہ بڑی بات ہوتی. ہمارے ارشد صاحب فوت ہوئے پرسوں ترسوں. نماز کا ہر وقت خیال ہے، کہیں کام پہ میں نے مسجد میں جانا ہے، اذان دینی ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے. ایسے بندے اللہ والے چلے گئے. ہم نے بھی جانا ہے لیکن اچھی یادیں چھوڑ کے جائیے، اچھی یادیں چھوڑ کے جائیے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے جنازہ ایک پڑھا رہا تھا تو میں نے وہاں پہ ایک بات کی تھی، آپ کے سامنے بھی دہراتا ہوں. بچہ پیدا ہوتا ہے نا، رو رہا ہوتا ہے، گھر والے بڑے خوش ہوتے ہیں، چاچے تائے مامے پھوپھیاں سب خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، اولاد دی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی. لیکن زندگی ایسی گزار کے جاؤ کہ جب آپ جاؤ آپ خوش ہو کہ اللہ راضی ہو گیا، لیکن آپ کے پاس بیٹھنے والے رو رہے ہوں کہ ایک اچھے انسان کی محفل سے، ایک اچھے انسان کی صحبت سے، ایک اچھے انسان کے ساتھ سے ہم محروم ہو گئے ہیں. وہ آپ کے پاس بیٹھنے والے، آپ کے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب
آپ کی اولاد، وہ سب ایک کمی محسوس کریں. آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بیماروں کے لیے خصوصی دعا کیجیے. بھائی نے کہا ہے ان کے کوئی عزیز ہیں وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے. اللہ کے آگے جھکیے، معافی مانگیے. معافی کے سوا کوئی اس کا سد باب ہے ہی نہیں. اللہ کے در پہ گر جائیں اللہ کے در پہ، اور رو کے کسی طرح رب کو منا لیں. اللہ مان گیا تو یہ مرض لمحوں میں دور ہو جائے گا. سچی بات ہے، لمحے لگیں گے یہ مرض ختم ہونے میں. اللہ راضی ہو جائے تو اللہ کو منائیں. خوف کی کیفیت ہم پہ طاری ہے. یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے. کتنے ہم سے ہمارے پیارے چلے گئے، ہم پھر بھی احتیاط کی طرف نہیں آتے. یقین اللہ پر، بھروسہ اللہ پر ہے. اللہ پہ یقین و بھروسہ رکھتے ہوئے احتیاط ضرور کیجیے، ضرور احتیاط کیجیے. اللہ احکم الحاکمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تنگستوں کی تنگستی کو دور فرمائے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائے. مالک و مولا ہم سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے. ہمارا دن کا روزہ رکھنا، رات کا قیام کرنا اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے. مالک و مولا رات کا قیام کرنا، دن کا روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو کمی ہے، کوتاہی ہے، اپنے فضل اپنی رحمت سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں. ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف فرمائیں، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرمائیں. مالک و مولا جنت کی راہوں پہ چلنے والا ہم سب کو بنا دیں، جہنم کی راہوں سے بچنے والا بنا دیں. ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں. اللہ احکم الحاکمین ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں. مالک و مولا جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے والدین، ہمارے دوست احباب، رشتہ دار، ہمارے نمازی ساتھی جو بھی آپ کی بارگاہ میں آ چکے، اللہ سب کی مغفرت کر دے. یا اللہ تیرے خزانے بڑے وسیع ہیں، سب کو معاف کر دے میرے مالک. جو بھی اہل توحید تیرے در پہ آ چکے، یا اللہ وہ تیری رحمت کے محتاج ہیں اور تو غنی ہے. یا اللہ تو بے نیاز ہے، تو معافیوں کو پسند کرتا ہے. تمام مرحومین مسلمین کو معاف کر دے. اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے. یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے. سب کی اگلی منزلیں آسان کر دے. ہم جو یہاں ہیں ہماری دنیا کی منزلیں بھی آسان کر دینا اور آخرت کی منزلیں بھی آسان کر دینا. اقول قولی ھذا والحمد للہ.